طاقت کیسے آئے گی؟ یقین کیسا ہو، طاقت کیسی ہو؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ عمر کے صحابی تھے، 120 سال عمر انہوں نے پائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال بچپن میں خدمت کی۔ ان کی والدہ چھوٹے ہوتے لے آئی تھی، اللہ کے رسول یہ آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں، آپ اسے اپنے پاس رکھیں۔ 10 سال خدمت کی، لمبی بات ہے، میں مختصر کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک دعا سکھلائی تھی جو دعائے انس کے نام سے مشہور ہے۔ انہوں نے لمبی عمر پائی، حجاج ابن یوسف کا زمانہ بھی پایا۔ حجاج ابن یوسف کا زمانہ پایا تو یہ حجاج کے خلاف باتیں کرتے رہتے تھے۔ وہ ظالم تھا، جو حق والا ہوتا ہے وہ جھکتا نہیں ہوتا، وہ طاقت سے متاثر نہیں ہوتا۔ تو حجاج نے ان کو اپنے دربار میں بلایا، ایک قافلہ بھیجا کہ جا لے کے آؤ انس بن مالک کو۔ حجاج کے سپاہی آ رہے ہیں، گھوڑوں پہ ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دروازے کے آگے پاؤں پھیلا کر دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے 10 سال کتنے دن بنتے ہیں، 3000 کے قریب دن بنتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوٹے سے وضو کروایا ہے۔ 10 سال حضور کی مسواک پیش کی ہے، 10 سال آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک سیدھے کیے ہیں، ٹیک لگائے ہوئے پاؤں پھیلائے بیٹھے ہیں۔ وہ آیا، کہا تمہیں حجاج نے بلایا ہے، یہ چل پڑے۔ گئے تو حجاج مختلف قسم کی باتیں کرتا رہا اور اپنا رعب دکھانے کے لیے کہا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 10 سال رہے ہو، میں نے گھوڑے پالے ہیں، تم دیکھو کہ اللہ کے نبی کے پاس بھی ایسے گھوڑے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ حجاج میں تمہارے گھوڑے نہیں دیکھوں گا، لیکن ایک بات تو میں ضرور بتاتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھوڑے 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک قسم کے وہ گھوڑے جن کو اس نیت سے پالا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے یہ چلیں گے، ان کا لید، ان کا پیشاب، ان کے بال، ان کا بول و برات، ان کے جسم کی ہڈیاں، گوشت کل قیامت والے دن پالنے والے کے نامہ اعمال میں رکھا جائے گا۔ دوسرے وہ گھوڑے ہوتے ہیں جو انسان اپنی ضرورت کے لیے پالتا ہے، تو ان کا حساب نہیں ہوگا۔ تیسرے وہ گھوڑے ہوتے ہیں جو آدمی اس لیے پالتا ہے کہ لوگ دیکھیں اور کہیں کہ کیا اس کے پاس نسلی گھوڑے ہیں۔ یہ گھوڑے وبال ہیں، ان کا حساب ہوگا اور یہ کبیرہ گناہ کا باعث ہیں۔ تیرے جو گھوڑے ہیں وہ تیسری قسم کے ہیں۔ خود حجاج کے منہ پہ بیٹھ کے اس کی بے عزتی کر دی۔ اور پھر حجاج نے کہا کہ تم میرے خلاف باتیں کرتے ہو؟ انہوں نے فرمایا ہاں کرتا ہوں، اب بھی کرتا ہوں، تم ظالم ہو، تم نے شریعت کو بدل دیا، تم نے اہل اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کے ماننے والوں کو زیادہ ترویج دی ہے، لہذا تم سنت سے منحرف ہو چکے ہو، میرے لیے تم مذموم ہو۔ تو حجاج نے کہا میں تمہارا آج وہ حشر کروں گا کہ لوگ دیکھیں گے، لوگ دیکھیں گے، اور تمہیں پتہ نہیں تم کس کے دربار میں کھڑے ہو۔ انہوں نے کہا حجاج اللہ کی قسم تم میرا بال بھی بینکا نہیں کر سکتے۔ وہ کہنے لگا تم اتنی جرأت سے کیسے یہ بات کر سکتے ہو؟ میری تلوار تم جانتے نہیں، جب نکلتی ہو تو یہ کھوپڑیوں کے مینار بنا دیتی ہے۔ فرمانے لگے تم میرا کچھ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ میں نے جب رسول اللہ کی خدمت کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک ایسی دعا بتلائی تھی اور ساتھ یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اگر تم اس دعا کو صبح پڑھ لو گے تو شام تک تمہارا کوئی بھی نقصان نہیں ہوگا، اور شام پڑھ لو گے تو صبح تک کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ حجاج میں نے دعا آج پڑھی ہوئی ہے، بسم اللہ علی نفسی و دینی، بسم اللہ علی اہلی و مالی و ولدی، پوری دعا۔ حجاج کے کان کھڑے ہو گئے، آنکھیں پھٹ گئی۔ تو پھر کہنے لگا کہ اے ابو حمزہ آپ وہ دعا مجھے بھی بتلا دیں، فوری نرم ہو گیا۔ تو حضرت انس بن مالک فرمانے لگے کہ تو ظالم ہے، تو اس کا اہل نہیں ہے، میں تجھے دعا نہیں بتلاؤں گا۔ حجاج نے اپنے دربان سے کہا کہ انہیں جانے دیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں سے نکلے تو حجاج کا جو خادم تھا وہ کہنے لگا کہ آپ کی اتنی بے عزتی کے باوجود انہیں واپس کیسے جانے دیا؟ حجاج کہنے لگا جب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات کر رہے تھے اور جب میں ان سے بات کو سخت لہجے میں کرنا چاہتا تھا تو میں دیکھ رہا تھا کہ ان کے کندھوں پہ 2 شیر سوار تھے اور میری طرف وہ منہ کھولتے تھے۔ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ نے پوری اس روایت کو لکھا ہے۔ تو وہ واپس چلے گئے، حجاج ان کا بال بھی بینکا نہیں کر سکا۔ تو جب ان کا انتقال ہونے لگا تو ان کے خادم تھے ابان رحمۃ اللہ علیہ، ان کو یہ دعا بتلائی، فرمایا کہ میں نے آج تک کسی کو دعا نہیں بتلائی، میں تمہیں یہ دعا بتلا رہا ہوں، تم آگے دعا بتلا دینا لوگوں کو کہ جو بھی اس کو پڑھے گا
شام تک اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، لیکن اس کے لیے ہونا کیا چاہیے؟ صاحب یقین ہونا چاہیے۔ آپ کا یقین کامل ہوگا تو انشاءاللہ آپ کے کام بن